ڈاکٹر صاحب یہ اس سال کا فیوچر آؤٹ لک کیا ہے؟ کیونکہ اب ایک کم سے کم جو مشکل حالات ہیں اس پہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. 5% کی گروتھ کسی کو نہیں نظر آ رہی. انفلیشن کہہ رہے ہیں کہ 11.5% تو بہت کم آپ نے پروجیکشن رکھی ہے, شاید یہ 18-20% تک ہو. تو کیا ہم ایک ایسے سال میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پر اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے, ہائی انفلیشن کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ان امپلائمنٹس ہونے جا رہی ہیں, بے روزگاری ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, ہماری پوری کوشش ہے کہ بے روزگاری نہ ہو. اور انفلیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ پہلے چند ماہ میں زیادہ ہوگا, لیکن پھر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے بعد انفلیشن کم ہو جائے گا, کچھ بیس افیکٹ بھی آئے گا اور کچھ کم ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت یہ مشکل وقت میں ملک کھڑا ہے. ہم جیسے میں نے گزارش کری کہ ایک دیوالیے کے پن پہ خان صاحب نہج پہ چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے اس کو بچایا ہے. ہم نے بات کری ہے شیئرڈ سیکریفائس کی کہ اگر ہم نے پیٹرول مہنگا کرا جس سے غریب آدمی کی جیب پہ فرق آتا ہے, انفلیشن ہوا جس سے غریب آدمی کی جیب پہ فرق آتا ہے, تو ہم نے وہاں پہ صاحب ثروت لوگوں سے بھی کہا کہ آپ سیکریفائس کریں. مجھے آج شوکت ترین صاحب نے, حماد اظہر صاحب نے, جو دونوں میرے بھائی ہیں, انہوں نے بڑی تنقید کری ہے یہ ٹیکسوں پہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شوکت ترین صاحب بھی ایک بینک کے مالک ہیں, حماد اظہر صاحب ایک سٹیل مل کے مالک ہیں, اور ان کے اوپر ٹیکس بڑھے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کے بیٹوں کے مل پہ بھی ٹیکس بڑھے ہیں, میرا اپنا ٹیکس بڑھا ہے. تو جب میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, وزیر اعظم اپنے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, تو ان دونوں کو بھی آگے آنا چاہیے. ان دونوں کو میں آتا ہوں, مہنگائی بڑھ رہی ہے اور دوسرا ٹیکسز بھی بڑھ رہے ہیں. میں آتا ہوں, ان سب کو من حاصل قوم ہم کو قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. امیر لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے. اگر اس ملک کو آپ خوددار کرنا چاہتے ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو امیر لوگوں کو ٹیکس دینا ہوگا, اور تھوڑا سا زیادہ اس سال دینا پڑے گا. یہ ون ٹائم ٹیکس. جہاں تک اس کی گروتھ کی بات ہے, تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ گروتھ انشاءاللہ ہم اچیو کر لیں گے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انفلیشن شروع میں تھوڑا سا زیادہ ہوگا, لیکن بعد میں انفلیشن ٹیپر آف. یہ تو ایسا لگ رہا ہے 5% گروتھ ٹارگٹ آپ نے اس لیے دے دیا کیونکہ تحریک انصاف کی 6% کی گروتھ تھی, کیونکہ ممکن نہیں نظر آ رہا حالات کو دیکھتے ہوئے. اور ویسے بھی آپ نے بجٹ میں ویسے کہا تھا 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں 3 سال میں. یہ پی بی ایس کا نمبر ہے. 55 لاکھ جاب کریٹ کی تحریک انصاف نے. دیکھیں نہیں, ایک میں آپ کو یہ پھر سے بتا دیتا ہوں. ہر سال پاکستان کی ایک پاپولیشن بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, اور 20 لاکھ بچے جو ہیں وہ لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں. جب آپ کی 6% گروتھ ہوتی ہے تب جا کے آپ 20 لاکھ بچوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. پی بی ایس کا ڈیٹا ہے 3 سال میں, شروع کے 3 سال, آخری سال تو ان کا 6% والا گروتھ کاؤنٹ بھی نہیں کرا. 55 لاکھ جاب کریٹ کیے انہوں نے. میری بات سنیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان 4 سالوں میں کتنے لوگ جاب مارکیٹ میں آئے ہیں. اگر جاب مارکیٹ میں زیادہ آئے ہوں گے, اگر جاب کریٹ آپ نے کری سمجھ لیجئے کہ 1000, لیکن جاب مارکیٹ میں 2000 آئے تو 1000 تو ان امپلائڈ ہو گئے نا. صحیح. ایک آخری سوال, کیا اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو یہ بھی چل رہا ہے کہ شاید آ رہے ہیں اور وزیر خزانہ کے طور پہ آ رہے ہیں. دیکھیں یار, وہ روز رومر میں بھی سنتا ہوں, تو میرے خیال سے میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ شاید نہیں آ رہے چند ہفتوں تک, لیکن یہ پاکستان میرے اکیلے کا. جیسے آپ سرپرائزز دے رہے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی سرپرائز تو نہیں ملنے والا. بھائی میری بات سنیں, پاکستان میرے اکیلے کا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب ڈار صاحب کی مطلب جب وہ تشریف لانا چاہتے ہیں لا سکتے ہیں پاکستان, تو مطلب اٹس اے فری کنٹری, اینی بڈی کین کم. اور پھر اگر وزیر اعظم کے ساتھ, میں تو وزیر اعظم کے ساتھ تحریک انصاف کی طرح, کیونکہ ان کے دور میں وزیر خزانہ کوئی 4 بدل چکے تھے نا, ایسا تو نہیں ہونے جا رہا فوری طور پہ. اسد عمر, حفیظ شیخ, حماد اظہر, شوکت ترین, 4 ہوئے. میں تو مجھے وزیر بننے کا جو ہے وہ وزیر اعظم کے ثوابدید پہ ہے. وہ ایک واٹس ایپ میسج پہ جیسے خان صاحب کرتے تھے مجھے فائر کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ واٹس ایپ پہ فائر کریں گے, لیکن یہ تو ان کی مرضی ہے.